الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله، ونشهد أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشهد أن سيدنا وأيدنا وقيدنا وجيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا ومخدومنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبناته وبارك وسلم. بعد الحمد والصلاة، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا دعوة جدي إبراهيم ورؤيا أمي وبشارة عيسى بن مريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يرجو شفاعتي إلا من أشرك بالله أو سب أصحابي. وصدق رسوله النبي الصادق الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند سب شانوں سے ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن خود ہے ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے. ہماری التجاؤں میں ذرا پیدا اثر کر دے. نمازیں ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل. انہیں تو نام احمد سے دوبارہ باخبر کر دے. کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، عبادت کا ریاضت کا. ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا. اشارہ مل گیا جس کو، کنارہ مل گیا جس کو، سہارا مل گیا جس کو نبی کی چشم عنایت کا. انہیں کیا ڈر ہے دوزخ کا، انہیں کیا خوف قیامت کا. نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو. جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. درود شریف نماز والا ساری جماعت پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر و منزلت علماء کرام، بزرگان اعظام، بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے مواحدین، مجاہدین، مبلغین، اراکین، مخلصین، اور اس عظیم الشان سیرت النبی کے ربیع الاول کے مقدس اجتماع کے شرکاء، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، عربی، دینی، قرآنی، ایمانی، روحانی مدارس کے خوش نصیب طلباء کرام، خواتین محترمات، مستورات، معظمات، مکرمات، محسنات، اور میرے سب اہل سنت حضرات، میں آپ کو سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء، خصوصاً صاحبزادہ مولانا قاری مجیب الرحمن صاحب، دوسرے ہمارے مواحد مجاہد کارکن، مولانا اللہ دنو سومرو، جس نے اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے جیسی خدمت کی، سب کو میں مبارک دیتا ہوں. اللہ نے کامیاب فرمایا اجتماع کو، محفل کو. تم سب کہو الحمدللہ. شدید گرمی ہے پاکستان میں،
بالخصوص جیکب شکارپور، لیکن آپ نے گرمی کی پرواہ نہیں کی، اس میدان کو بھر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قبر حشر کی گرمی سے نجات کا فیصلہ فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مغفرت کا فیصلہ فرماوے۔ پروگرام کے مطابق مقامی بیرونی علماء خطباء نے آپ کو بیانات خطابات سنائے۔ اب آخری نشست ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر نبی علیہ السلام کی اطاعت، شفاعت، زیارت ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دور فتنہ فساد، فحاشی عریانی، گانا بجانا، بغاوت، بے حیائی کا دور ہے۔ علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تسبیح کی تار اور دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، دانے پہ دانہ گرتا ہے، ایک وقت آئے گا میری امت میں فتنے اور فساد کی بارش ہوگی۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اور رو پڑے، فرمایا جیسے علاقے میں خدا نخواستہ قحط پڑ جائے، خشک سالی، قحط سالی، اناج نہیں، کھانے کی روٹی نہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کہیں سے روٹی کی خبر آئے تو بھوکے لوگ کئی ہفتوں کے جیسے روٹی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا میری امت پر کافر ٹوٹ پڑیں گے، اور میری امت کو جان بھی بچانا مشکل ہو جائے گی، ایمان بھی بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کافر کیوں حملہ کریں گے؟ ہم مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان بہت ہوں گے۔ اب بھی 56 ملک ہیں مسلمانوں کے، کتنے ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، تیل ہیں، خزانے ہیں۔ فرمایا تھوڑے ہوں گے؟ رحمت دو عالم نے فرمایا، جبریل امین نے مجھے نقشہ کھینچ کے فرمایا ہے مسلمان بہت ہوں گے۔ کتنے ارب مسلمان ہیں اب؟ فرمایا مسلمان بہت ہوں گے، لیکن اسلام میں تھوڑے لوگ ہوں گے، باقی لوگ اسلام کا صرف کلمہ پڑھیں گے، اسلام کو بدنام کرنے والے ہوں گے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ آپ کی اور ہماری یہ بڑی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، چاروں طرف سے جنگ لڑ رہی ہے کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، نیشنل اسمبلی میں، اس طرح شہروں میں، علاقوں میں، تبلیغ سے، تعلیم سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، میری آپ کی جماعتی زندگی قبول فرماوے۔ یہ جلسے اس لیے منعقد ہو رہے ہیں، یہ مہینہ تو خاص شان والا ہے، آپ کو علماء بتا رہے ہیں۔ ربیع الاول عربی نام ہے، ربیع کا معنی ہے بہار، اول کا معنی پہلا ہے۔ یہاں شکارپور میں پہلے سیرت کمیٹی ہوتی تھی، بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، میں بھی آتا تھا، وہ لوگ قبروں میں چلے گئے۔ اللہ ان کو اب بھی ثواب پہنچائے گا جنہوں نے جلسوں کی بنیاد رکھی۔ ابھی بھی علماء نے آپ کو بتایا عربی سے ہمارا تعلق ہے، ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، انسانیت پر خزاں تھی، انسان برباد ہو رہا تھا، آمنہ کے لال سردار محمد عربی صلی اللہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت سے جہان میں، زمین میں، آسمان میں انسان پر بہار آ گئی۔ اب اس بہار کو کوئی ختم، کوشش بڑی ہو رہی ہے۔ آج کے اخبار میں پڑھیں، یہ ہمارے اسلام کے نمائندے بیٹھے ہیں، آج کے اخبارات میں ہے حیدرآباد میں وحدت کالونی میں ایک آدمی کو پکڑایا مولوی صاحب نے، وہ مسجد میں بیٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، آج کے اخبار میں ہے۔ وہ کوئی مولوی حافظ نہیں ہے، سکول کالج کا ٹیچر ہے، انگریزی تعلیم ایسے ایسے فتنے برپا کرتی ہے۔ لیکن جتنے جھوٹے لوگ کوشش کریں، اب وہ محمد عربی کی سیرت، صورت، ختم نبوت کی بہار کو ختم نہیں کر سکتے۔ بات کو جلدی سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے سفر کا تقاضا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، علماء کرام، بیبیاں، آپ یہ سمجھیں کہ نبیوں کی ولادت کا، سیرت کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ میں مختصر الفاظ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑی مشکل سے یہ جلسے بنتے ہیں، سالانہ اجتماع ہوتے ہیں۔ صبح آپ نے جن لوگوں کو اجتماع نصیب نہیں، سب کو پیغام پہنچانا ہے ایک سیرت النبی کانفرنس کا۔ نبی اس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں جب قوم صنم پرست بن جاتی ہے،
सनम परस्ती, बुत परस्ती, कौम में जब आजरी लोग तैयार हो जाते, फितने आजरी, खुदा की पहचान नहीं रहती, अल्लाह बुत परस्ती, सनम परस्ती, बगावत, शिर्क के दौर में सच्चे नबी को पैदा करता है। सच्चा नबी पैदा होते हुए भी लोगों को रब समझाता है। समझ रहे हैं ना बात को जी? तो थोड़ा थोड़ा बोले तो सही मेरे साथ। समझ रहे हैं ना जी? मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, बुत परस्ती का दौर था कि नहीं? फिरौन लोगों को सजदे करा रहा था, मैं रब हूं। कितने 100 साल मर्दों औरतों की जबीनों को मिस्र में बर्बाद किया, मैं रब हूं। उसके मौलवियों ने उसको कह दिया कि सितारों का इल्म हम जानते हैं, किताबें बताती हैं बच्चा पैदा होगा, वो तेरी रबूबियत को ख़त्म करेगा, तेरी हुकूमत को ख़त्म करेगा, वो पैदा होने वाला है। हालात बता रहे हैं, मौसम आ रही है। अब आपको पता है कि हुक्मरानों को हुकूमत कितनी प्यारी होती है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, हर तरह का जुल्म कर देते हैं, कुर्सी बच जाए। ऐसे है कि नहीं? आजकल आपके सदर साहब जो हैं वो फंसे हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान की गर्दिश में, मिन्नत कर रहे हैं। 25 दिन हो गए, मुज़ाकरात हो रहे हैं। मौलवी साहब कहते हैं वर्दी उतारो, वर्दी, लेकिन वर्दी चिमटी हुई है, उतरे कैसे? उसको पता है वर्दी उतारेंगे तो फिर ये वही मुल्ला है, समझे ना? अब सदर साहब कह रहे हैं कि बस मेहरबानी करो, उधर से रोजाना अमेरिका के अंग्रेज आ रहे हैं, अभी मौलवियों में फंसे हुए हैं सदर साहब के, किसी तरह मेरी कुर्सी बच जाए। सब कुछ करने को तैयार हैं। फिरौन ने भी रोजाना उलमा से सुनते हो आर्डर कर दिया कि आज के बाद बच्चा कोई ना पैदा हो। मैं रबीउल अव्वल की मुनासबत से दुआ करता हूँ अल्लाह सब औलादों को औलाद नसीब फरमावे। और ये छोटे छोटे बच्चे कॉन्फ्रेंस में आधी रात ढल गई बैठे हैं, अल्लाह इनको सालेह बनाए। कुरान कहता है इन्ना फिरौन अला फिल अर्दी वजअल अहलहा शियअन यस्तضعफ ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम वयस्तही निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ्सिदीन वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़ि वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। इसका तर्जुमा यही है। उसने पुलिस को आर्डर कर दिया सीआईडी करो, मोहल्ले मोहल्ले में जहां बेटी पैदा हो उसको जिंदा रहने दो, जहां बेटा पैदा हो माँ बाप के सामने ज़बह कर दो। शिकारपुर के मुसलमानों, तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो कितनी खुशी होती है, कितनी औरतें जमा होती हैं, कितनी मिठाइयाँ फंक्शन होते हैं। क्या मंजर होगा मिस्र में जहां अम्मा के सामने बच्चे को ज़बह कर दिया जाए। ये आपके उलमा स्टेज पर बैठे हैं, रोजाना जुम्मा में सुनते हो, पूरा कुरान भरा हुआ है मूसा कलीमुल्लाह। कितने हजार बच्चे ज़बह कर दिए फिरौन ने अपने इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए। वो फिरौन तो तुम सुनते हो, अभी फिरौन जो है वो बुश है, बुश अमेरिका का, जिसने इराक में बच्चों को ज़बह कर दिया, अफगानिस्तान में तालिबान पठानों के बच्चों को बमों से उड़ा दिया। इस बुश का हशर भी उसी फिरौन की तरह होगा। अल्लाह पाक अलीम हलीम हकीम है, जुल्म की इंतहा होती है। उसने ज़बह किया कि मेरी रबूबियत हुकूमत को खतरा ना हो। अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को पैदा किया। कैसे माहौल में पैदा किया? बेवा औरत थी, नबी पैदाइशी यतीम। इस वक्त भी 3 नबियों की बातें चल रही हैं। इस वक्त आप मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हालत जंग में हैं। 2 कौमें झूठा दावा करके, यहूदी कहते हैं मूसा कलीमुल्लाह, ईसाई आपके साथ लड़ रहे हैं फलस्तीन में, इराक में, यहाँ के ईसा रूहुल्लाह, और आप ये जलसे कर रहे हैं कि नहीं अब चलेगी नबुवत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु।
یہ جنگ چل رہی ہے. یہ تینوں نبی جو ہیں بڑے نبی جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، امام الانبیاء سردار محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ. یہ تینوں نبی پیدائشی یتیم ہیں. ان کی اماں تھی بابا، بھئی جلدی بولو مجھے ٹائم تھوڑا ہے. بابا والد کیوں؟ علماء دیوبند نے لکھا ہے ان تینوں نبیوں کو اللہ نے یتیم پیدا کیا. کیوں؟ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کی امید اور یقین باپ پر ہوتی ہے. میرا ابا مجھے پیسے دے گا، میرا ابا بازار لے جائے گا، چیزیں لے کے دے گا، میری نگاہ ابے پر ہے، میرا ابا. یہ تینوں نبی اللہ کو اتنے پیارے ہیں، اللہ نے ان کا والد نہیں رکھا. موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بڑے ہوں تو فرمایا ان نبیوں کی نظر اور نگاہ اب پر نہ ہو، رب پر ہو. موسیٰ کلیم اللہ کی اماں تھی. ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر اماں ہو تو اماں والد کا کام بھی دیتی ہے، والدہ کا کام بھی دیتی ہے. جناب اس ماحول میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جب پولیس بچوں کو قتل کر رہی تھی، ذبح کر رہی تھی اور سی آئی ڈی رپورٹ دیتی تھی. یاد رکھو نبی جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں نبوت کی خوشبو مہکتی ہے. نبوت کی تو کئی تفسیریں ہیں. بہنیں چھوٹی چھوٹی باہر دیکھتی تھیں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے تنور جلایا ہوا ہے روٹی لگانے پکانے کے لیے. پولیس آ گئی چھریاں لے کر، خنجر لے کر نبی کو ذبح کرنے کے لیے. بیٹیاں روتی ہوئی آئیں. میں تفسیر میں پڑھاتا ہوں نبی کی اماں اس جھولی میں نبی پیدا ہوئے. خاص کر عورتیں سنیں اور آپ جلسے کے بعد گھر میں جا کر یہ بیان سنائیں. جس طرح آج موبائل ٹیلی فون ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، موبائل ٹیلی فون ہے، بڑے لوگوں کے پاس سیٹلائٹ فون ہے، جہاں مرضی وہ نمبر ملاتے ہیں 03037455 فلاں فلاں، فوراں لندن، امریکہ، ملتان بات ہو جاتی ہے. امیروں، غریبوں، دکانداروں، پڑھے لکھے لوگوں، بیبیاں، رب کعبہ کی قسم جو گھر مقدر والے ہوتے ہیں، جو عورتیں حیا والی ہوتی ہیں، جو صحیح معنی عورتیں ہوتی ہیں، یہ قرآن کریم سٹیج پہ رکھا ہے. یہ قوالی اور گانا بجانے والے مولویوں کا جلسہ نہیں ہے. یہ سنی، حنفی، دیوبندی، قرآن حدیث مجاہد جماعت کا جلسہ ہے. رب کعبہ کی قسم جس طرح تمہیں ایمرجنسی ہو فوراً موبائل پہ نمبر ملاتے ہو، کال مل جاتی ہے، اسی طرح نبی کی اماں نے جب بھی پریشانی ہوئی اس نے فوراً نمبر ملا لیے عرش کے ساتھ. پتہ نہیں میری بات تم سمجھے کہ نہیں سمجھے. آج عورتیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر روک ڈالتی ہیں. حکومت پاکستان جو بھی آئی، بے غیرت حکومت آئی، قوم کی بہو بیٹیوں کو، عورتوں کو بے غیرت کرنے کا پروگرام ہے. ابھی چل کے دیکھو پورے پاکستان میں بغیر دو صوبوں کے، دو صوبے سرحد اور بلوچستان میں علماء دیوبند کی حکومت ہے، جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہے. وہاں بدماشی، فحاشی، بے غیرتی، زنا کے گانے کی آوازیں بند ہیں. یہ دو صوبے آپ کے بڑے سندھ اور پنجاب بے غیرتی کی لپیٹ میں ہیں. ٹریفک چل رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، خاندانوں کی لاشیں سڑکوں پہ تڑپ رہی ہیں. لیکن مسلمان اندھا ہو چکا ہے، پیسے بھر کے ننگی فلم کے ساتھ سفر کر رہا ہے. حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ننگی فلم چل رہی ہے ہوٹلوں پر، پوری رات کاروبار چل رہا ہے. ہندو، سکھ، برطانیہ، امریکہ کے بدماش کی فلم کے ساتھ گورنمنٹ پاکستان انگریزی ہے. ان کی بیویاں کلب گھروں میں برباد ہوتی ہیں. یہ بے غیرت نسل کے لوگ ہیں جو پاکستان کا کاروبار سود کے ساتھ، زنا کے گانے کے ساتھ، نہ جمعہ کا حیا، نہ جمعرات کی غیرت، نہ قرآن کا حیا، فلم کے ساتھ، ننگے ڈانس کے ساتھ ملک کو چلا رہے ہیں. ان کو بتا دو یہ عورتیں جتنی ڈگریاں حاصل کریں، ڈاکٹرانی بنیں، کچھ بھی بنیں، ہمارے اوپر کوئی روک نہیں ہے. ہم اتنے بڑے جلسے بنا کر ان بیبیوں کو، عورتوں کو وہ عورتیں سمجھانا چاہتے ہیں. بیوہ مائی تھی، جوان مائی تھی، جب بھی فرعون کی ظالم قاتل جابر عامر پولیس نبی کے دروازے پہ آئی، نبی کی والدہ نے پردے میں بیٹھ کر فوراً ڈائریکٹ ڈائلنگ فون ملایا. کس کے ساتھ؟ جزاکم اللہ. جلدی بولیں، جلدی دعا کریں. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟
اب عورتیں بازاروں میں ہیں، اب عورتیں ولیوں کی درگاہوں پہ بیٹھ کر 7 شریف پر ڈانس کر رہی ہیں، ڈانس، اور تمہاری حکومت اس تبلیغ کو فروغ دے رہی ہے۔ اب عورتیں کہیں کہیں تباہ ہو رہی ہیں۔ کتنے ہزار سال ہو گئے قرآن اسی عورت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ یا اللہ میں بیوہ عورت ہوں، پولیس آ گئی۔ اللہ نے کہا تو دہکتی آگ کے شعلوں میں تنور میں بچے کو ڈال دے۔ ایمان سے بتاؤ کوئی اماں اپنے بچے کو تنور میں ڈالتی ہے؟ تماچا چاہتا باہے باہے باہے، کوئی اماں اپنے بچے کو باہ میں ڈالتی ہے؟ دریا میں ڈالتی ہے؟ لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ سنو، کالج کی پروفیسر اور پرنسپل بال کٹوا کر سارا دن بازاروں میں گھومنے والی، کون تمہیں عورت کہتا ہے؟ تم کتیوں سے بدتر ہو، جانوروں سے بدتر ہو۔ قرآن اس عورت کو بیان کرتا ہے جس کا گھر فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور اللہ کا ٹیلی فون آ رہا ہے۔ ام موسیٰ ان ارضعی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آپ ساری زندگی سنتے ہیں، خدا کرے قرآن سنتے سنتے موت آئے، اللہ وی سی آر کی لعنت سے بچاوے۔ اس کے بعد جو نبی ہے وہ عیسیٰ روح اللہ، اس کی ولادت کو، یہ ولادت النبی کا مہینہ ہے، اس کی ولادت کو تم نے نہیں سنا؟ وہ تو کنواری مائی تھی مریم، اس کی شادی بھی، نکاح بھی، خاوند سے تعلق بھی، اس کو بچہ پیدا ہوا۔ کنواری لڑکی شہر چھوڑ گئی کھجوروں کے خشک باغ میں، جہاں کوئی کھجور، کوئی انگور، کوئی پانی، کوئی وسائل، کچھ نہیں، وہاں بیٹھی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھو نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی۔ آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں بچے بھی ایسے ماشاءاللہ برکت والے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماؤں کا پیٹ کاٹا جاتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، اماں کٹی پڑی ہے، لہو لہو ہے۔ پھر بھی جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اماں کہتی ہے مجھے دے دو، میں اس کو بوسہ دے دوں۔ بیٹے کی ولادت سے اماں کے زخم ٹھنڈے ہو گئے۔ اماں کٹی پڑی ہے، ٹکڑے ہوئے پڑی ہے، پیٹ کاٹا گیا۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے بیوی کے کہنے پر ماں کو زخمی کرتا ہے، دھکے دیتا ہے۔ سنو، جس بچے پر ماں کی بد دعا ہے اس کا یہ جہان بھی برباد ہے، وہ جہان بھی برباد ہے۔ آج نبی پاک کی سیرت کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے۔ شکارپور والے مدینے جاؤ گے نا، یا مدینے والے کو یہاں منگواؤ گے؟ سمجھ گئے میری بات؟ زیادہ بات میں نے نہیں کرنی کیونکہ جمعیت والے بیٹھے ہیں، مجھے بہت سمجھایا ہے انہوں نے، لیکن تھوڑا تھوڑا کرایہ روٹی میں نے حلال کرنا ہے، سفر میرا لمبا ہے۔ مدینے جانا ہے یا مدینے والے کو یہاں منگوانا ہے؟ پھر تم وہابی ہو، یہ پریشان۔ جلسہ تمہارا سٹھا ہے پر ہو وہابی۔ سنی وہ ہوتا ہے جو مولانا بھی یہاں، میلاد بھی یہاں اور نبی پاک بھی۔ ملتان میں پچھلے سال مولویوں نے ساوا روزہ بنایا، ماڈل بنایا اور ٹریکٹر ٹرالی پہ رکھا، اعلان کیا آؤ بھائی ملتان میں روزے کی زیارت کرو۔ وہاں ملتان میں بندے جو ہیں مدینہ بنے ہوئے ہیں، بندے دکان کھولنے جا رہے ہیں اور مولانا کے اوپر سبز پگڑی ہے جی میں ساوے توتے نہیں ہوندے، تو دکان کھولنے جا رہا ہے۔ میں نے خود سنا، میرا دفتر ہے ملتان میں کھڑا تھا، اس نے پوچھا اسلامی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا دکان کھولنے جا رہا ہوں مدینہ، دکان مدینہ۔ تو ملتان میں انہوں نے روزہ بنایا۔ میں نے فوراً ڈی سی صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ ڈی سی صاحب مہربانی کرو، اگر ان مولویوں کا بس چلتا تو یہ بیت اللہ بھی یہاں روزہ بنایا ہوا ہے۔ تو ڈی سی پولیس لے کے آیا، مولوی ظلم نہ کرو، حیا کرو، مکہ مدینہ بھی، بیت اللہ بھی، سعودی عرب میں ہے روزہ رسول اللہ بھی۔ اب تم دیوبندی نہ ہوتے نا تو مولوی روزہ بھی یہاں، بیت اللہ بھی، تمہیں لاکھ روپیہ خرچ نہ کرنا پڑتا، یہاں آؤ بیت اللہ بھی یہاں، روزہ رسول اللہ بھی۔
لیکن الحمدللہ ہماری کمپنی ہے، انشاءاللہ مریں گے ماریں گے چوکی دارہ کریں گے، نہ نبی کو یہاں منگوائیں گے نہ روزہ یہاں بنائیں گے، نبی بھی مدینہ، روزہ بھی بیت اللہ بھی وہاں، روزہ رسول اللہ بھی۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ مدینے جائیں گے تو وہاں حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، پوچھو میرے یہاں بھی دوست ہیں شکارپور جو مجھے بیت اللہ میں ملتے ہیں، وہاں جو قبرستان ہے نبی پاک کی قبر کے ساتھ، وہ قبرستان نہیں ہے، وہ ہے جنت البقیع۔ وہ کیا ہے؟ جنت وہاں ایک لمبی قبر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا ہے بھائی؟ عثمان غنی پڑھا پرچی، کیا لکھا ہے؟ درود شریف پڑھو، پرچی والا ہے، کیا لکھا پسند؟ بڑے بڑے میں نے سخت سنگ دل بندے جنہوں نے گھنٹوں گھنٹے ہمارے واز سنے، کبھی رونا نہیں آیا۔ جنت البقیع میں نے ایک ملتان کے زمیندار کو دیکھا، عربی بتاتے ہیں یہ قبر امیر عثمان غنی کی ہے، یہ قبر امام مالک کی ہے، یہ قبر حضور کی بیٹیوں کی ہے، بتاتے بتاتے ایک لمبی قبر ہے۔ میں نے دیکھا وہ زمیندار بڑا سخت ظالم سنگ دل آدمی، جب اب عربی نے بتایا ہذہ قبر مرضعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے بتایا یہ لمبی قبر جو ہے نا یہ اس دائی مائی کی ہے جس کا دودھ محمد عربی نے پیا، جس کو غزلی نعت خواں مولوی حلیمہ بتاتے ہیں، وہاں سخت سخت آدمی جب پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوں کے دریا شروع ہو جاتے ہیں۔ واہ مائی، غریب مائی، وہ غریبوں کا غریب نواز کون ہے؟ غریبوں، تم دن کو مزدوری کرتے ہو، رات کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر فلم دیکھتے ہو، تمہیں اس جہان میں بھی جوتے اس جہان میں بھی جوتے۔ اگر اس جہان میں تم تھوڑی سی محنت کر لیتے، اللہ امیروں سے پہلے تمہیں جنت الفردوس میں داخل کر دیتا۔ حلیمہ سعدیہ غریب عورت تھی، کہتی ہے جب ربیع الاول میں داخل ہوئی بیت اللہ شریف، عورتیں بچے لے کے جا رہی تھی، مجھے کہا حلیمہ تیری سواری کمزور ہے تو رہ گئی، اکثر بچے جو ہم لے کے جا رہی ہیں۔ تو بی بی حلیمہ کہتی ہے میں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور دعا مانگی، اللہ نصیب فرماوے، آمین کہو۔ جب پریشانی ہو بیت اللہ میں جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرو، طواف کر کے دعا مانگو، اللہ کی قسم وہاں مانگنے کی دیر ہے، اللہ کی دینے میں دیر۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے میں نے رو کے کہا یا اللہ سواری کمزور ہے، خامد میرا اس وقت جو ہے وہ بیمار ہے، ہم نے دونوں نے طائف سے لمبا سفر کیا، غریب لوگ ہیں، اسی پہ ہمارا گزارا ہے، رو رہی ہوں دعا مانگ رہی ہوں۔ اچانک ایک عورت نے مجھے کہا حلیمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صفا مروہ سے باہر نکلو، سامنے گھر کھڑا ہے، بیوہ مائی آمنہ ہے، دور سے تجھے خوشبو آئے گی، اس کا گھر چمک رہا ہے، خوشبو سے مہک رہا ہے، دیکھو وہاں بچہ موجود ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے میں گئی، پہلی نظر میں جب میں نے ختم نبوت کا دیدار کیا، پہلی نظر میں حسن محمد نے میرے دل کو کھینچ لیا۔ میں نے کہا مزدوری ملے نہ ملے پر اس بچے کو چھوڑنا۔ پھر تو تم جانتے ہو، اماں فرماتی ہے جب محمد عربی میری جھولی میں آئے، دودھ بھی بھر گیا، سواری کے حالات بھی بدل گئے۔ فرمایا میرے گھر میں غربت تھی، اب میں جب محمد عربی کو لے کے جا رہی ہوں تو میری سواریوں نے کتنے میل آگے جاتی ہوئی سواریوں کو کراس کیا۔ ساری عورتیں حیران ہیں، سواری اس کو تیز مل گئی، جب گھر میں گئی میرے گھر کے حالات بدل گئے، بکریاں دودھ سے بھر گئیں، میرا سارا گھر آباد ہو گیا۔ کہو جس گھر میں محمد عربی موجود ہو وہ رحمت کا دا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح صحابہ کرام 2.5 لاکھ ہیں، جیسے جیسے نبی پاک کا دیدار ہوتا گیا صحابہ کے حالات بدل گئے کہ نہیں؟ انقلاب آ گیا کہ نہیں؟ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اماں حلیمہ دودھ پلانے والی تھی، آج 80% پاکستان میں مائیں جو ہیں وہ مظلوم ہیں، بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بوڑھی اماں بازار میں دھکے کھا رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے۔ ان لوگوں کو عرض کرتا ہوں وقت ہے اماں کو منا لو ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا، مدینہ منورہ میں حکومت بن گئی،
مجمع بھرا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ باہر اونٹنی ہے، اس میں بڑھیا عورت ہے، اس کے ساتھ نوجوان ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ امام الانبیاء تشریف لے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں بوڑھی عورت کا جب تعارف ہوا، حضور نے اونٹنی کو خود بٹھایا، بڑھیا کو اتارا، اپنی چادر مبارک اس کے نیچے بچھائی، اس کو سہارا دے کے گھر لے آئے۔ تقریباً 3 دن، دوسری روایت میں ہے کہ 1 ہفتہ وہ بڑھیا عورت مدینہ منورہ میں رہی۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو ٹائم نہیں دیا، دن رات اسی بڑھیا کی خدمت، ساری عورتیں اسی کی خدمت۔ جب وہ الوداع کر کے واپس جا رہی تھی، حضور پاک بے تحاشا رو رہے تھے، بڑا اس کو سامان دیا، منت کی کہ یہاں رہو۔ بڑھیا نے کہا میں طائف میں واپس جاؤں گی اپنے خاندان میں۔ صحابہ فرماتے ہیں پورا مدینہ دیکھ رہا تھا، پہاڑوں میں جب تک اونٹنی غائب نہیں ہوئی، امام الانبیاء نے کسی طرف دیکھا نہیں۔ جب وہ اونٹنی بڑھیا عورت غائب ہو گئی، حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر بتر ہے، سارا مدینہ حیران ہے یہ کون بڑھیا عورت تھی۔ جب رحمت دو عالم سے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی اماں حلیمہ تھی، یہ تو میری رضائی اماں ہے، میری حقیقی اماں آمنہ ہوتی تو محمد دنیا کو بتاتا ماں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن آج مائیں مظلوم ہیں، اللہ اولادوں کو ماں باپ کا حیا نصیب فرماوے۔ بات میں آگے چلاتا ہوں، نبی کیسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اماں اٹھاتی نہیں، دودھ پلاتی نہیں، کہتی کیا ہے؟ رو کے کہتی ہے قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کہتی ہے اللہ بغیر خاوند کے بچہ پیدا ہو گیا، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، برادری آ رہی ہے مارنے کے لیے، اللہ میری تمنا میری دعا یہ ہے زمین کو آرڈر کر دے، اس بچے سمیت زندہ زمین میں دھس جاؤں، غرق جاؤں۔ عورتیں فوت ہو جاتی ہیں، ان کی قبروں پہ آج کل پتھر لگا دیتے ہیں، فلاں نام والی عورت ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی ماں ہے، فلاں کی بہن ہے، اس عورت کی قبر ہے۔ بی بی مریم کہتی ہے اللہ میری قبر کا نام نشان بھی نہ ہو، لوگ تانے نہ دیں، مجھے ملیا میٹ کر دے، نیست نابود کر دے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت نے یہ بات برداشت جواب آیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن۔ کیا عورتیں ہوتی تھیں؟ جب غم آتا تھا تو تسلی کون دیتا تھا؟ اب بھی اللہ عورتوں کو ہدایت نصیب فرماوے۔ جب اماں کو اللہ کی پہچان ہوگی تو اس کا دودھ پینے والا بیٹا بھی اللہ والا، بیٹی بھی۔ اب دیکھ لو مائیں کیسی ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مریم یہ لفظ پھر نہ کہنا، تو کیوں مر جائے مٹ جائے، تو وہ کردار والی لڑکی ہے، تیری محبت اللہ کے ساتھ بے انتہا، مر جائیں بے نماز عورتیں، بے دین عورتیں، مریم تیرے نام کو، مقام کو، کام کو، کردار کو میں اللہ قیامت تک محمد عربی کی تلاوت میں، امت کی تلاوت میں زندہ رکھوں گا۔ یا اللہ میں ویران علاقے میں بیٹھی ہوں، نہ روٹی ہے نہ پانی ہے، مر رہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا عورتیں روٹی کے پیچھے دوڑتی ہیں، بولو دوڑتی ہیں کہ نہیں؟ تم ملا ہو، تمہیں کیا پتا ہے؟ ابھی باہر جا کے دیکھ لو، عورتیں بیچاری ڈگریاں کر رہی ہیں، ڈگریاں، انگریزی ڈگریاں، کوئی نوکری بنے گی تو روٹی بنے گی، پہلے تو عورتیں بھوک سے مر کر چلی گئیں۔
حکومت کی کوشش یہ ہے ملا کی بات مت سناؤ، لڑکیوں کے سکول بناؤ، لڑکیوں کو صبح صبح جوان لڑکیوں کو بازاروں میں بھیجو، سڑکوں پہ بھیجو، ڈگریاں حاصل کریں، ساری زندگی ایمان بھی ختم، عمل بھی ختم، کردار بھی ختم، وہ ڈگری حاصل کی۔ مولوی صاحب سکول کالج لڑکیاں پڑھیں گی تو روٹی ملے گی۔ قرآن کہتا ہے عورتیں دوڑ رہی ہیں روٹی کے پیچھے، مریم تو وہ عورت ہے جہاں بیٹھی ہوگی پانی بھی تیرے قدموں میں، روٹی بھی۔ یہ نیا قرآن نہیں، علماء سے پوچھو، جہاں مریم بیٹھی ٹھنڈا چشمہ پانی کا جاری ہوا کہ نہیں؟ وہاں کھجوروں کا باغ جو ہے کئی سالوں کا ویران آباد ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ نے سارا انتظام کر دیا کہ نہیں؟ کھا پی لیا، اللہ نے کہا بچے کو دودھ پلا دیا، اللہ برادری آ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے تو نہیں بولنا، یا اللہ کون بولے گا؟ یہی بچہ بولے گا۔ قرآن کہتا ہے برادری آ گئی، ان کو اللہ کی پہچان نہیں تھی، تانے دینے شروع کر دیے، یا مریم ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ۔ اب شادی شدہ عورتیں اتنی نہیں بولتی جتنی کالج والی۔ خدا چپ کرائے تو کرائے، ورنہ کوئی چپ کرا سکتا؟ روزانہ میں دیکھتا ہوں، اللہ نے کہا تو نے نہیں بولنا، یا اللہ کون بولے گا؟ فرمایا تو اشارہ کر دینا۔ برادری کو اللہ کی پہچان نہیں تھی، بی بی مریم نے کہا مجھے مت مارو، تانے نہ دو، اسی بچے سے پوچھو اس کو کس نے بھیجا ہے۔ تو برادری نے کہا دیکھو یہ دوسری زیادتی ہے، پہلے ہمیں بدنام کیا، بغیر نکاح کے شادی کے بیٹا پیدا ہوا، نبی کی بھانجی، ولیہ عورت خاندان کی، پہلے وہ زیادتی کی، پھر یہ 3 دن کا بچہ ہے دودھ پینے والا، تو نہیں بولتی یہ بولے گا۔ آپ بچوں والے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں 3 دن کا بچہ بولتا ہے؟ جی آپ کو پتا ہے 2 سال بعد 2.5 سال بعد بچہ جب بولتا ہے تو حدیث شریف میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جب زبان کھولنے لگے بولنے لگے اس کو پہلا لفظ سکھاؤ اللہ، کہو نا، یہ تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا، کہو۔ بچے کو بچی کو پہلا لفظ کیا سکھانا ہے؟ اللہ، کہو اللہ، کہو نا۔ پڑھے لکھے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، مول صاحب ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تم تو ملا ہو، بچے کو پہلا لفظ سکھانا ہے 1 2 3 4 P B D C، پتہ نہیں تمہیں؟ اچھے بھلے لوگ جن کو پیسہ نہیں تھا پہلے وہ کہتے تھے مول صاحب اس بچے سے دعا جنازہ سنو، 6 کلمے سنو، جب پیسہ آ گیا لباس بھی بدل گیا، اب کہتے ہیں یہ تمہارے انکل ہیں ان کو ٹاٹا کرو پاٹا کرو، بس کیا کرو، یہ پڑھی لکھی زبان ہے جو انگریز بن گئے، سمجھے نا؟ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا وضع میں ہے نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آپ یاد رکھیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا میں معجزہ ہے محمد عربی کا، انشاءاللہ قرآن کا سیلاب آ رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے۔ میں آپ کی دعا سے ہر دوسرے تیسرے مہینے 4 صوبوں کا دورہ کر لیتا ہوں، بنگلے والے لوگ، بڑی بڑی انگریزی ڈگریاں حاصل کرنے والے لوگ، میں ان کے گھر میں پہلے جاتا تھا، رات کو ٹی وی فلم انگریزی ڈگریاں پتہ نہیں کیا، قرآن سن رہا، اب میں جاتا ہوں انگریزی ڈگریوں والوں کے گھروں میں پوری رات قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نبی کی سنت، تہذیب، برقع، پردہ، قرآن، نماز، شریعت کا سیلاب آ رہا ہے اور جہاد اٹھ چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تبلیغ بھی فرمائی، جہاد بھی، تبلیغ سے تھوڑے مسلمان تیار ہوئے۔ جب محمد عربی نے مدینہ منورہ میں جہاد شروع کیا، پھر 10,000 کلمہ پڑھ رہا تھا احد میں، 30,000 تبوک میں، آج تبلیغ بھی عروج پر ہے، تعلیم بھی عروج پر ہے، جہاد بھی۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شہر میں رہتے ہیں، بات سنیں، پچھلے مہینے میں اخبارات میں آپ نے نہیں پڑھا، تمام قومی اخبارات نے ایسی خبر لکھی، میرے تو آنسو نکل آئے۔ میں سفر کر رہا تھا لاہور کا، اس وقت وہ جو ہے نا افغانستان کا امریکہ کا منافق، وہ حامد کرزئی مرزئی، وہ جلدی بولو، وہ صوفی کرزئی، اس کو امریکہ نے کہا جاؤ جیسے تو میرا بیٹا ہے ویسے مشرف بھی،
تم دونوں جا کے مشورہ کرو کہ اتنے میں نے بم مارے افغانستان کے پہاڑ پگھل گئے ملا ختم نہیں ہوئے، وہ مار رہے ہیں امریکہ کو، تو مشرف کے ساتھ مشورہ کرو کہ ملا کیسے ختم ہو۔ وہ آیا اسلام آباد، دونوں کٹھے بیٹھ گئے، سرے کی زبان چاہتے اندھی تے اندھا رلیا تے ہگو جھگا گلیا، سمجھے کہ نہیں تو یہ دو میں کٹھے بیٹھ گئے، ادھر مشرف صاحب ادھر حامد کرزئی صاحب۔ مشرف نے کہا تم میرے ساتھ مشورہ کرنے آیا، میں خود ملا ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں، یہ ختم نہیں ہوتے، الٹا ہمیں ختم کر رہے ہیں۔ 25 دن ہو گئے، اسمبلی جام ہے، میں ملک کا صدر ہوں لیکن اسمبلی میں جا سکتا، واہ صدر واہ۔ وہ کہتا میں اسمبلی کو خطاب کروں، مولانا کہتے ہیں ہم تجھے آنے بھی نہیں دیں گے، اسمبلی ہماری ہے، تیرا کیا ہے، سمجھے نا؟ تو تکبیر، تاریخ طالبان، امیر المومنین مولانا محمد عمر، اسامہ بن لادن، قائد جمعیت حضرت مولانا بدر الرحمن، مشرف بات یہ سمجھا رہا ہوں، عجیب بات ہوئی، آپ نے یہ اخبار والے بیٹھے ان سے پوچھو، میں تو رو پڑا خبر پڑھ کر۔ حامد کرزئی سے صحافیوں نے پوچھا جب پریس کانفرنس کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ تو نے بیان دیا تھا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، پاکستان کے جتنے مولوی جیل میں ہیں افغانستان رہا کر دوں گا، تو نے رہا نہیں کیے۔ تو اس نے ایسی بات کی کہ میرے تو آنسو نکل پڑے۔ کہتا ہے یار میں کیسے رہا کروں، بھئی کیا ہوا؟ کہتا ہے جتنے جیل میں ہیں مولوی، جلدی بولو نا کون ہے، اور وہ بھی دیوبندی، وہ بھی تھوڑا تھوڑا بات کروں گا، زیادہ نہیں، جو جمعیت والے ناراض ہو جائیں گے، ورنہ میں کھلا ڈھلا بندہ ہوں۔ ہیں بھی مولوی بھی، ہری پگڑی، نسواری پگڑی، میلاد شریف، 11ویں شریف، 12ویں 13ویں 14ویں، یہی کھرے دیوبندی جن کو آپ چندے دے کے مدرسے بنائے ہیں نا، یہی جیسے انہوں نے قرآن پڑھا، ابھی بھی نوجوان ماؤں کے لال ابھی بھی افغانستان جیل میں ہیں۔ خدا کی قسم میں تو رو پڑا، کیا ہے یہ دیوبندی اور کیا ہے مدرسے، آسمان ان کو سلام کر رہا ہے۔ حامد کرزئی نے کہا کہ جتنے مولوی جیلوں میں ہیں میں نے ان کو بلایا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، میں تمہیں رہا کرتا ہوں، رہا ہو کر تم کیا کرو گے پاکستان جا کر؟ کہتا ہے جس جیل پر گیا مر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، ان کے جسموں میں ڈرل کے سوراخ ہیں، میں نے ان کو کہا کہ تمہیں رہا کرتے ہیں، پاکستان میں جا کر کیا کرو گے؟ کہتا ہے سب نے مجھے کہا ہمیں رہا کرے گا، ہم وہاں جا کے پھر جہاد کریں گے، پھر لڑیں گے، امریکہ سے لڑیں گے، کافر سے لڑیں گے، ہم نے اپنی ماؤں سے اجازت لے لی ہے، رہیں گے تو دین کے لیے، مریں گے تو دین کے لیے۔ تکبیر، تاریخ طالبان۔ اس کو سٹیج پہ بٹھا دیا، یہ تمہارا جلسہ ہے، پھر کہ تو مولوی نہیں آتے، یہ شعور ہے جلسے والوں کو، فقیر آدمی ہے، اس کو درود شریف پڑھو تو۔ مجھے تمہارے جلسے بڑے پیارے ہوتے ہیں پر سندھی سادے بہت ہیں، تمہارا خلوص جو ہے حد سے بڑا ہوا ہے۔ اب یہ بات لوگوں کو بتانا، سٹیج پر بیٹھ کر دیوبندیوں کو گالی دینا بڑا آسان ہے، میں بھی گالی دے سکتا ہوں، لیکن قرآن کے لیے گولی کھانا، شہری آبادی ہو تم۔ حامد کرزئی نے جب بیان دیا تو اخباری نمائندے رو پڑے، کہتے ہیں یار جیل میں پڑے ہیں کئی سالوں سے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں رہا کرے گا، ہمارا مشن جہاد ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے جا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ تم سارا دن کالج سکول میں جس کو قائد اعظم جس کو مرضی کہو، انگریزی لباس والے، انگریزی تعلیم والے، انگریزوں کی تہذیب والے، تم سارا دن اعظم کہو، میں نہیں مانوں گا، میرے قائد اعظم یہ ہیں جن کو قرآن اعظم کہے گا۔ سب سے پہلے قرآن نے جن کے کردار کو اعظم کہا وہ صدیق عمر عثمان علی ہیں۔ ان کے کردار کو پڑھ کر یہ نوجوان، او نوجوانوں تم بھی اپنی زندگی پہ غور کرو، برباد ہو گئے تم،
او نوجوانوں، ساری رات ہوٹلوں پہ ننگے ڈانس دیکھنے والوں، ننگی عورتوں کی بدبو دیکھنے والوں، شراب پینے والوں، سگریٹ پی کر لوہے کے کڑے پہن کر نمازوں کو برباد کرنے والوں، ان نوجوانوں کی زندگیوں کو دیکھو۔ مدرسوں میں قرآن پڑھا، قرآن نے جہاد پڑھایا، جہاد کر کے لڑ کے مر کے قرآن کی تاریخ کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ ان کو قرآن کہتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم۔ اگر میں مجاہدوں کے حالات بتاتا رہوں، یہ نمائندہ اجتماع ہے شہری، قرآن میرے آپ کے درمیان ہے، ایک ایک بات کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں تو شرمسار ہوں، اس دور کے مسلمانوں نے ہمیں صحابہ کی قربانی کا نقشہ آنکھوں سے دکھا دیا، آنکھوں سے۔ سیاسی لوگ بیٹھے، میں ان کو سیاسی لوگوں کو سیاسی زبان میں بتاؤں، یہ 11 ستمبر کا جو واقعہ ہوا نا، پینٹاگون ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ، جاگ رہے ہو نا، واقعہ ہوا نا، اس سے پہلے کے اخبارات میں نے کئی ہفتے رکھے، اخبار نے پھر ایسی خبر لکھی کہ میرا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ اس نے لکھا کہ مصر اور امریکہ کی فوج کٹھے فوجی مشقیں کرتے رہے، مصر کے فوجی اور امریکہ کے فوجی، 200-250 فوجی کرنل بریگیڈیئر ان کا جہاز بھرا۔ مصر کا مصری عربی جوان جس کو اسامہ بن لادن کی صحبت حاصل تھی، اب میں ببانگ دہل بات کروں گا، ایسے واقعات میرے دل میں ہیں کہ تمہارے پاؤں سے زمین نکل جائے گی۔ یہ ہیں صحابہ کے متوالے، تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، 200-250 کا فوجیوں کا بھرا ہوا جہاز، امریکہ کے فوجی بریگیڈیئر کرنل اور مصر کے فوجی ٹریننگ کر کے واپس جہاز جا رہا ہے امریکہ، جہاز چلانے والا مصری عربی جب عین سمندر کے اوپر جہاز پہنچا، اس نے جہاز بند کر دیا، پلٹنے کا یہ گر رہا ہے، کہتا بس جانے دو، بس جہاز ڈوب گیا، امریکی مر گئے، امریکہ کے ساتھی مسلمان منافق وہ بھی جہنم پہنچ گئے۔ تو جہاز کو امریکہ نے تلاش کیا، اخبار نے بڑا اداریہ لکھا، میں نے کافی عرصہ سفر میں ساتھ رکھا، اس نے لکھا کہ اس میں بلیک باکس، آپ کو بھلا کیا پتا سندھیوں کو بلیک باکس، تمہیں تو چائے کا پتا ہے، بس ہوٹلیں کھلی پڑی ہیں، جا کے چائے کا کھانا خراب کرو، یہ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں بلیک باکس ہوتا ہے، اس میں کوئی خدا نہ خواستہ جہاز تباہ ہو، آخری گفتگو اس میں ٹیپ ہوتی ہے کہ کس وجہ سے جہاز گرا، پائلٹ کو کیا پریشانی ہوئی۔ تو جناب اس کو جو نمائند، اس کے ساتھ جو معاون پائلٹ تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جہاز بند ہو گیا، کہتا میں نے خود بند کیا، اس کو جانے دو سمندر میں۔ تو جہاز کو تلاش کیا، لاشوں کو نکالا، امریکہ نے بلیک باکس نکلا، اس میں جب آواز کھولی، اس کی آخری آواز تھی پائلٹ کی، افوض امری الی اللہ۔ قاری صاحب یہ میری بات سن کے لوگوں کو پہنچاؤ، میں تو رو پڑا۔ پائلٹ نے لکھا کہ میرے جہاز میں امریکہ کے فوجی ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، میں اپنی جان کو قربان کر کے ان کو جہنم پہنچا رہا ہوں۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ بلیک باکس میں اس کی آواز بھری ہوئی تھی کہ میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، اپنی جان قربان کر کے اللہ کے منکروں کو، دشمنوں کو۔ اسی لیے امریکہ اسی لیے رو رہا ہے، تمہارے جلسوں کو دیکھ رہا ہے، مشرف کو کہتا ہے یہ کمپنی جب تک زندہ ہے ہماری بدماشی کو خطرہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ قوم جہاد پڑھ کر، جہاد کے آیات پڑھ کر اب جہاد کر رہی ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور جہاد نبی کی سیرت کا بڑا حصہ ہے۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بی بی مریم نے اشارہ کیا، 3 دن کا بچہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، برادری کو پتہ نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم بچوں والے ہیں، یہ نئی بات ہے، بچہ بولے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ۔ اماں کی جھولی سے بچے نے کہا میری اماں کو پریشان نہ کرو، میں تمہارے دماغ درست کروں گا، میرے ساتھ بات کرو، تو کون ہے؟ اماں کی جھولی سے 3 دن کا بچہ نبی کہتا ہے انی، سارے پڑھو نا،
تمہیں گرمی میں بٹھایا، انی کیا کہتا ہے، میں اللہ کا۔ آج عیسائی اپنے چرچ میں اپنے سکولوں میں بچوں کو برباد کر رہے ہیں، باپ بیٹا باپ بیٹا باپ بیٹا، یہی پڑھا رہے ہیں باپ بیٹا۔ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں باپ بیٹا۔ دوسرے ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا نبی جو ہے نور من نور اللہ۔ جلسے کا خلاصہ یہ ہے، سب سمجھا دو۔ نبی خود کہتے ہیں نہیں، سارے مولوی بدل سکتے ہیں، قرآن بدل، نبی کی زبان تبدیل۔ نبی کہتا ہے انی ہمارے نبی پاک کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یہ تو سیدھی سادی بات ہے، عربی میں عبداللہ کا ترجمہ آپ جانتے ہیں۔ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا۔ اب آپ فرمائیں، جتنے آپ جلسے کریں ساوی جھنڈیوں سے پورے پاکستان کو آپ برقع پہنا دیں، حلوے کھا کھا کے الٹے لٹک جائیں، جب تک نبی کی انسانیت کو نہیں مانو گے تمہیں انسانیت نصیب ہوگی؟ میں نے آیات یہ پڑھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کر مزدوری مانگی، اور مزدوری دینے والوں قیامت کی صبح تک نہ کوئی ایسی مزدوری دے سکتا ہے نہ ابراہیم جیسی مزدوری لے سکتا ہے۔ اس نے دعا بھی یہی مانگی، اللہ ہم سب نبیوں کو جمع کر کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاہدین۔ یا اللہ ہم سب نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے جس سردار محمد عربی کی غلامی کا تو نے وعدہ لیا، اللہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل یہی مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اسی آخری سردار محمد عربی کو میری اولاد سے بھیج، جن سے انسانیت سے بھیج، وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پورے پاکستان میں ربیع الاول کے نام پر پوری رات داڑھی پہ استرا کرانے والے نعت خانوں کو جمع کر کے لوگوں کو نعتیں، باتیں، قوالیاں، دوہڑے، میلاد سنانے والے مولویوں، لوگوں کو مقصد سے مت ہٹاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ سے محمد عربی کو مانگا، اس لیے کہ یا اللہ محمد عربی آئے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر تیرا قرآن پڑھے، قرآن پڑھتا جائے، انسان کو پاک کرتا جائے۔ اسی لیے نبی کی ولادت کا مقصد قرآن، آمنہ کے لال کی سیرت قرآن۔ اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا جس نے نبی کی ولادت سننی ہو، جس نے محمد عربی کی ہجرت کو پڑھنا ہو، جس نے نبی کے جہاد کو پڑھنا ہو، جس نے محمد عربی کے اخلاق کو سیکھنا ہو، جس نے محمد عربی کی رات دیکھنی ہو، جس نے نبی کا دن دیکھنا ہو، اماں فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، قرآن کی کوئی صورت محمد عربی کی تعریف سے خالی، نبی کے تذکرے سے خالی۔ بس فرق اتنا ہے، جلسے سارے پاکستان میں ہو رہے ہیں، ربیع الاول میں میلاد، نبی کی تعریف سارے کر رہے ہیں، دوسرے لوگ نعتوں میں، دوہڑوں میں، قوالیوں میں، ڈھول نکارے میں، گانے کی آواز میں، سنی حنفی دیوبندی نبی کو ولی کو بیان کرتے ہیں اللہ کے قرآن میں، محمد عربی کے فرمان میں۔ اور جیسی تعریف قرآن کر سکتا ہے کوئی اور کر سکتا؟ یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرماوے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے فرزند کے پاس میرے بیان کی کیسٹیں بھی ہیں، آج کیسٹ کا دور ہے، دوسرے لوگ سارا دن بازار میں گانا بجانا لعنت والی کیسٹیں چلا رہے ہیں،
آپ ان سے میرے بیان کی اردو سرائکی کی کیسٹ لے کے جائیں. جن لوگوں کو جلسے نصیب نہیں آپ کیسٹ سنا دیں گے تو انشاءاللہ ان کو تبلیغ نصیب ہو جائے گی, آپ کو جلسے کا ثواب نصیب ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو شب و روز ایسے اجتماع نصیب فرماوے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم اغفر اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. اللہم ارزقنا حسن الخاتمة بالایمان. اللہم اشف مرضانا ومریض جمیع المسلمین. اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین. اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین. اللہم اجعلنا من عبادک الذاکرین والشاکرین. اللہم یا رحمان یا رحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن الستار الغفار اللہ. اللہم یا رحمان یا رحیم یا اکرم الاکرمین. اے اللہ اس گرمی میں تو نے ہمیں بٹھایا, اپنا قرآن محبوب کی شان فرمان سنایا. اللہ اس پروگرام کو پورے شہر کے لیے, پورے علاقے کے لیے ہدایت کا باعث بنا دے, رحمت مغفرت کا باعث بنا دے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ سب کو نمازی بنا دے. مولا سب کو موحد بنا دے. اللہ شرک و بدعت سے بچا دے. مولا جتنے ہمارے دوست شریک ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ یا اللہ پیارا اللہ مہربان اللہ کل بیماروں کو شفا دے دے. ابھی جس نے پرچی لکھی ہے دعا کا کہا ہے مولا اس کی جو پریشانی ہے دور فرما دے. اللہ قرض والوں کے قرض ختم فرما دے. اللہ ہم جو دعوت تبلیغ کر رہے ہیں جماعت دفتر مدرسہ مسجد یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ قبول فرما. اللہ ہماری زندگی دین پر, موت بھی ایمان پر, قرآن پر. اے اللہ کل بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے گھروں کی مصیبتیں دور فرما دے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, عربستان کی حفاظت فرما, ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا طالبان افغانستان کو فتح مبین نصیب فرما. اللہ وہ تیری مدد پہ لڑ رہے ہیں, تو نے مدد کیا ہے. پاکستان نہیں کشمیر فلسطین بوسنیا چچنیا طالبان پوری دنیا میں اللہ مولا یا اللہ پوری دنیا میں مشکلات میں مجاہدین جہاں لڑ رہے ہیں تو ان کو فتح مبین نصیب فرما, فتح عظیم نصیب فرما. اے اللہ اللہ ہماری جائز حاجات پوری فرما. اے اللہ ہمیں دن رات قرآن بیان نصیب فرما. اے اللہ یہ اتنا بیان نعت خوانی سیرت النبی تلاوت اس کا ثواب گنبد خضرا پر پہنچا کر نبی پاک کو ہم سے راضی فرما کر اللہ ختم نبوت کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرما کر اللہ صدیق عمر عثمان علی کی غلامی میں جنت نصیب فرما کر. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دینا, حشر کی تپش سے بچا دینا. اے مولا اس گرمی میں ہم بیٹھے ہیں ہمیں قبر کا ایئر کنڈیشن نصیب فرما کر. اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے. اللہ ہماری تمنا یہ ہے کہ اولادوں کو صالح بنا دے. اللہ بڑا مشکل دور ہے, بدماشی بے غیرتی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, تو نے نہ بچایا تو نہیں بچ سکتے. اللہ تو بچانے والا ہے. ہماری اولادوں کو حیا کا زیور دے دے. جتنے بیٹے بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں مولا تو ان کا انتظام فرما دے. اللہ بیٹے بیٹیوں کی حفاظت فرما, خیر فرما. مولا ہمارے اوپر اولادوں پر جو ظلم زیادتی کرے تو بدلہ لے لے. اللہ جتنے علماء دیوبند کے مدارس مساجد ہیں ان کی حفاظت فرما. اللہ یہ جتنی جماعت ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے سب کے اوپر مولا تو راضی ہو جا. اللہ ہم سے راضی ہو جا, ناراض نہ ہو. ساری امت کو پیارے محمد عربی کی سنت نصیب فرما. اے اللہ سب کو نمازی بنا دے. عالم اسلام کے مسلمانوں کی مصیبتیں دور فرما, پریشانیاں ختم فرما. اللہ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آوازیں پیدا فرما دے, ذکر کی آوازیں, تلاوت کی آوازیں. اے اللہ اس دعا کو ضرور قبول کر. کیوں اس میں دو طبقے بڑی عمر والے جو ہیں مولا ان کی نمازیں اور صدقہ خیرات ہم سے زیادہ ہے. چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں یہ گناہوں سے پاک ہیں. اللہ ان دو جماعتوں کے درمیان ہم مانگ رہے ہیں ان دو طبقوں کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما, یہ جلسہ قبول فرما. اللہ رینو سومرو صاحب یہ ساری جماعت یا اللہ ان والا شوق سب کو نصیب فرما. علماء بلا کر خطبہ بلا کر ہمیں قرآن سنائیں. اللہ بری محفل سے بچا, بری صحبت سے بچا, قرآن بیان کا اجتماع نصیب فرما. اللہ ہمیں سچا مبلغ دائی اللہ بنا دے. مولا ہمیں جہنم کے کاموں سے بچا دے. اللہ جہنم سے آزاد فرما دے.
اللہ ابھی ابھی ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ لکھ دے، اللہ بہشت کے اعمال کی توفیق دے دے۔ اعمال میں بڑی کمی ہے، یہ کٹھ جو ہے اس کے متعلق تیرا وعدہ ہے، اللہ تیرا نبی سچا، تیرا فرمان سچا، تو وعدے کا سچا۔ اے مولا یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو فضل و کرم سے جنت الفردوس، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما کر ہماری دعا اور یہ کانفرنس قبول فرما کر، اللہم آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمت